بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ آج کے جو ہمارا اسلامک موضوع ہے وہ ہے تمہارے جیسے بے بس انسان سے کیا مانگوں سے ریلیٹڈ واقعہ ہے۔ ابو قیاس اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین اور عابد انسان تھے۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بجا لانے والے اور دنیا کے کسی حکمران سے نہ ڈرنے والے تھے۔ وہ کثرت سے دعائیں مانگتے اور ہر مرحلہ پہ اپنے رب سے مدد طلب کرتے۔ بخارا شہر کے رہنے والے ابو غیاث ایک دن اپنے بھائی سے ملنے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کا سامنا بخارا کے گورنر نصر بن احمد کے کچھ غلاموں سے ہو گیا۔ وہ گورنر کی ایک دعوت کے انتظامات میں مصروف تھے۔ ابو غیاث نے خود کلامی کے انداز میں کہا، اگر تم نے آج بھی حق گوئی کا موقع ضائع کر دیا تو تم بھی ان کی زیادتیوں میں شریک سمجھے جاؤ گے۔ انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا، اللہ سے دعا کی، اس سے مدد طلب کی اور لاٹھی لے کر ان غلاموں پر چڑھ دوڑے۔ یہ لوگ اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر محل کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے جا کر گورنر کو ساری صورتحال بتا دی۔ گورنر نے ابو غیاث کو بلا بھیجا۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوئے تو گورنر نے ان سے مخاطب ہو کر بولا، آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص خلیفہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کا ناشتہ قید خانے میں ہوتا ہے۔ ابو غیاث کہنے لگے، تمہیں پتہ ہے جو اللہ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اس کا کھانا جہنم میں ہوتا ہے۔ گورنر نے پوچھا، آپ کس نے محتسب بنایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جس نے آپ کو گورنر بنایا ہے۔ گورنر نے کہا، مجھے تو خلیفہ نے گورنر بنایا ہے۔ ابو غیاث نے کہا، مجھے خلیفہ کے رب نے محتسب بنایا ہے۔ گورنر کہنے لگے، میں آپ کو سمرقند کا محتسب مقرر کرتا ہوں۔ ابو غیاث کہنے لگے، میں خود کو اس عہدے کے قابل نہیں سمجھتا۔ گورنر نے کہا، آپ عجیب آدمی ہیں، جب آپ کو محتسب نہیں بنایا گیا تو آپ محتسب بن رہے ہیں، اور جب سرکاری طور پر آپ کو محتسب بنایا جا رہا ہے تو آپ بننے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے کہا، اگر آپ مجھے محتسب بنائیں گے تو آپ مجھے معزول بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے محتسب بنایا تو کوئی مجھے معزول نہیں کر سکتا۔ گورنر نے لاجواب ہو کر بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا، اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ ابو غیاث کہنے لگے، آپ مجھے میری جوانی لوٹا دیں۔ گورنر کہنے لگا، یہ تو میرے بس میں نہیں، اگر کوئی اور ضرورت ہو تو بتائیے۔ ابو غیاث کہنے لگے، آپ جہنم کے دارو یعنی کہ مالک کے نام ایک تحریر لکھ دیں کہ مجھے جہنم میں داخل نہ کرے۔ گورنر کسکیانہ ہو کر کہنے لگا، یہ بھی میرے بس میں نہیں، کوئی اور ضرورت ہے تو بتائیے۔ ابو غیاث کہنے لگے، پھر آپ جنت کے نگران رضوان کے نام ایک تحریر لکھ دیں کہ مجھے جنت میں داخل کر لیں۔ گورنر شرمندہ ہو کر کہنے لگا، یہ بھی میرے بس میں نہیں۔ ابو غیاث کہنے لگے، تو پھر آپ جیسے بے بس آدمی سے کیا مانگتا ہوں؟ مجھے یہ بتائیے، آپ جیسے بے بس آدمی سے کیا مانگوں؟ میں اپنی ساری حاجتیں اس ذات باری کے سامنے کیوں نہ پیش کروں جس نے مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ گورنر کہنے لگا، اب تشریف لے جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔